أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن بعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. تو اذ یتنازعون بینہم امرہم تک ہو چکا تھا پچھلے سبق میں. آج فقالوا بنوا علیہم بنیانا سے ہے. پیچھے آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکمت کے پیش نظر ان کے اوپر لوگوں کو مطلع فرما دیا تاکہ اس وقت لوگ جو بعض کے معاملے میں اختلاف کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بعض صرف ارواح کا ہوگا اور بعض کہہ رہے تھے کہ اجسام اور ارواح دونوں کا ہوگا، تو اس پر دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان حضرات پر لوگوں کو مطلع فرمایا، آگاہ فرمایا تاکہ ان کے سامنے ایک نشانی اور ایک دلیل آ جائے. فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو لوگ ان پر آگاہ ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آیا. فقالوا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ. ان لوگوں نے یہ بات کب کہی؟ کریں حین توفی اللہ اصحاب الکہف. ان لوگوں نے آ کر کے اصحاب کہف کو دیکھا، سارا معاملہ ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کو وفات دے دی، جیسا کہ آگے رویہ سے وہ پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں. تو جب ان کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو یہ ہوا کہ یہ حضرات اس غار کے اندر ہیں. ایک یادگار کے طور پر اس غار کے دروازے پر ایک عمارت بنا دی جائے. تو اب وہاں دونوں طرح کے لوگ تھے، مسلمان بھی اور غیر مسلمین بھی، مشرکین بھی. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم وہاں پر مسجد بنائیں گے، ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ مسلمان تھے. اور مشرکین نے کہا نہیں، وہ ہماری ملت کے تھے اس لیے ہم بنائیں گے. تو اپنی اپنی بات دونوں نے رکھی. تو پہلے اسی عمومی طور پر تذکرہ فرمایا گیا. انہوں نے کہا ابنو علیہم بنیانا، ابنو نہیں رہے گا، ابنو رہے گا، بنا یبنی سے ہے ان پر. تو ان کے اوپر سے مراد یہ نہیں کہ انہی پر عمارت بنائی جائے. اے علی بابی کہفہم، ان کے غار کے دروازے پر ایک عمارت بناؤ. اور اس کا مقصد کیا؟ لئلا یتطرق الیہم الناس ظنا بتربتہم ومحافظۃ علیہا. تطرق، یتطرق طریق سے ماخوذ ہے، باب تفاعل سے فعل ہے جس کا معنی راستہ پانا. اور ظن کا اصل معنی بخل کرنا ہوتا ہے. بخیل انسان اپنے مال کی سخت حفاظت کرتا ہے. تو یہاں پر ظن مجازن احتفاظ اور محافظت کے معنی میں ہے. وَمُحَافَظَةً عَلَيْهَا آگے عطف تفسیری ہے اسی کا، یہ معنی مجازی بیان کرنے کے لیے. تو عمارت کیوں بناؤ؟ لِأَلَّا يَتَطَرَّقَ إِلَيْهِمُ النَّاسِ، تاکہ لوگ ان کی جانب راہ نہ پائیں، وہاں تک نہ پہنچ سکیں، ان کی تربت کی حفاظت کرنے کے لیے. ہو گیا ظن اور محافظت دونوں کا معنی ایک ہے. ان کی تربت کی محافظت کے لیے کما حفظت تربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحظیرہ. حظیرہ کہتے ہیں چہار دیواری کو جس کے ذریعے آڑ بنا. حظر کا معنی ہوتا ہے روکنا، منع کرنا. کتاب الحظر والاباحہ آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جہاں ممنوعات اور مباحات کا ذکر کیا جاتا ہے. کما حفظت، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربت اقدس کو ایک چہار دیواری کے ذریعے محفوظ کر دیا گیا ہے. ربهم اعلم بهم، ان کا پروردگار ان کو خوب جاننے والا ہے. ربهم اعلم بهم کے قائل کون؟ تو کریں من کلام المتنازعین او من کلام اللہ عز وجل.
کہہ رہے ہیں یہاں دو احتمال ہے. پہلا احتمال ذکر کر رہے ہیں کہ یہ قالو کے مقولہ میں شامل ہے. لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بناؤ، ان کا رب ان کو خوب جاننے والا ہے. تو جو متنازعین تھے، مختلفین، جن کی بات اوپر سے یہاں تک چلی آ رہی ہے، ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے. من کلام المتنازعین، ایک احتمال یہ ہے کہ یہ اختلاف کرنے والوں کے کلام کا حصہ ہو. کأنہم تذاکروا امرہم وتناقلوا الکلام فی انصابہم واحوالہم ومدت لبثہم، گویا کہ ان لوگوں نے ان کے معاملے کا تذکرہ کیا اور ان کے خاندان اور ان کے احوال اور ان کے ٹھہرنے کی مدت کے سلسلے میں آپس میں کلام کیا، گفتگو کی. فلما لم يهتدوا الى حقیقت ذلك قالوا ربهم اعلم بهم، پھر جب اس کی حقیقت تک راہ نہ پائے تو بولے ربهم اعلم بهم. مفہوم واضح ہو گیا ربهم اعلم بهم کا. تو انہوں نے ان کے بارے میں اپنے اپنے طور پر باتیں کی، گفتگو کی، لیکن جب حقیقت تک نہ پہنچ پائے، پوری بات نہیں سمجھ میں آئی، تو کہا ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جاننے والا. او من کلام اللہ عز وجل، کہتے ہیں یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا حصہ ہے. رد لقول الخائضین فی حدیثہم، ان لوگوں کی بات کا رد کرنے کے لیے جو ان کے معاملے میں غور و خوض کریں. فرما دیا گیا کہ ان کے بارے میں گویا کہ غور و خوض نہ کرو. ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے بارے میں خوب جاننے والا. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، انہوں نے کہا جنہوں نے ان کے معاملے پر غلبہ پایا، جو غالب رہے، اور وہ کون تھے؟ من المسلمین و ملکہم، یعنی کہ مسلمان اور ان کے بادشاہ. یہ من بیانیہ ہے، الذین غلبوا کا بیان. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو جنہوں نے ان کے معاملے پر غلبہ پایا یعنی مسلمانوں نے اور ان کے بادشاہ نے. وَكَانُوا أَوْلَى بِهِمْ وَبِالْبِنَاءِ عَلَيْهِمْ، اور یہی ان کا اور ان پر عمارت بنانے کا زیادہ حق رکھنے والے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ اہل ایمان میں شامل ہو چکے تھے، تو اب اہل ایمان ہی کیا ہے، ان پر عمارت بنانے کا حق رکھتے تھے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یہ قولہ کا مقولہ ہے، ہم ضرور ان پر مسجد بنائیں گے. ان پر سے مراد کیا ہے؟ علی بابل کا. یہاں بھی وہی معنی ہے کہ جس عمارت کی بات آئی تھی انہوں نے کہا کہ ہم ان کے غار کے دروازے پر ایک مسجد بنائیں گے، یصلی فیہ المسلمون ویتبرکون بمکانہم، کہ اس میں مسلمان نماز پڑھیں گے اور ان کے وجود سے برکت حاصل کریں گے. یا ان کے مکان مصدر میمی ہو تو کون کے معنی میں ہو گیا، یا اس کو ظرف بنا لیجئے، اور ان کی جگہ سے مسلمان کیا ہے، برکت حاصل کریں. تو اس سے بھی تو ثبوت ہوتا ہے کہ صالحین کے قبور کے پاس برکت ملتی ہے. یہاں پاس کی بات ہو رہی ہو گئی بات. اور جو لوگ اس کا رد کرتے ہیں اور اس سلسلے میں شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ حقیقت میں غلو کرنے والے ہیں، کیونکہ جن احادیث وغیرہ کا وہ سہارا لیتے ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ قبروں پر مسجد بنانا یا قبروں کو مسجد بنانا. اور یہاں کیا ہے؟ جو معمول ہے اہل سنت و جماعت کا، وہ نہ قبروں پر ہے نہ قبروں کو ہے، بلکہ قبروں کے قریب میں ہے. تو قبروں کے قریب میں مسجد بنانا اور ان سے اہل قبور سے تبرک اور برکت حاصل کرنا، یہ تو اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو رہا ہے. رویہ، اب پورا واقعہ سنیں. جو اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے، اب اس کا پورا واقعہ بیان کر رہے ہیں. مختلف روایات کا خلاصہ انہوں نے یہاں پر ذکر کر دیا. رویہ ان اہل الانجیل عظمت فیہم الخطایا، مروی ہے کہ انجیل کے ماننے والوں میں خطائیں بڑھ گئیں. انبیاء کرام سے جب ان کی امتوں کا بعد ہونا شروع ہوتا ہے اور جیسے جیسے بعد ہوتا چلا جاتا ہے، انبیاء تشریف لائے پھر اس دنیا سے چلے گئے، تو جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں کچھ زمانہ تو لوگ
ان کے طریقے پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، اور جیسے جیسے زمانہ بعید ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ان کے اندر کیا ہے، نیکیوں کا جذبہ کم اور برائیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی اہل انجیل میں ہوا۔ یہ واقعہ اصحاب کہف کا تقریباً 100 سال کے بعد کا ہے، یہ سے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ ہاں، یہاں پر ان اہل الانجیل ذکر کر کے یہ اشارہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو مروی ہے کہ اہل انجیل میں خطائیں بڑھ گئیں اور ان کے بادشاہ سرکش ہو گئے، حتی عبدوا الاصنام واکرہوا علی عبادتها، یہاں تک کہ وہ بت پرستی کرنے لگے اور بت پرستی پر لوگوں کو مجبور کرنے لگے۔ وَمِمَّنْ شَدَّدَ فِي ذَلِكَ دِقْيَانُوس، اور ان لوگوں میں سے جس نے اس میں تشدد سے کام لیا، سختی سے کام لیا، دقیانوس بادشاہ ہے۔ فَأَرَادَ فِتْيَةً مِّنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ عَلَى الشِّرْكِ، فتیتن منصوب ہے، یہاں پر مفعول ہے۔ ارادہ یریدو کا ایک معنی چاہنا ہوتا ہے، ایک معنی ابھارنا، سمجھ رہے ہیں، مجبور کرنا۔ تو اس نے اپنی قوم کے اشراف میں سے چند جوانوں کو شرک پر برانگیختہ کیا، وَتَوَعَدَهُمْ بِالْقَتْلِ، اور نہ ماننے کی صورت میں انہیں قتل کی دھمکی دی۔ توعد یتوعد کا معنی دھمکی دینا۔ فَأَبَوْا إِلَّا الثَّبَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالتَّصَلُّبَ فِيهِ، تو انہوں نے ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اس میں تصلب کے سوا قبول نہ کیا۔ ابا کا معنی انکار کرنا، ترجمہ کیا ہوا؟ بس انہوں نے ایمان پر ثابت قدمی اور اس میں تصلب کے سوا کچھ قبول نہ کیا۔ ثم هربوا الى الكهف، اور جب انہوں نے معاملہ سنگین ہوتا دیکھا تو اپنا دین بچانے کے لیے وہ اپنی آبادی سے، اپنے شہر سے باہر نکل گئے اور ایک غار کی طرف چل پڑے۔ ثم هربوا الى الكهف، پھر وہ ایک غار کی طرف بھاگے۔ ومروا بكلب فتبعهم، اور ان کا گزر ایک کتے پر ہوا تو وہ کتا ان کے پیچھے لگ گیا۔ تبع یتبع کا معنی پیچھے ہونا۔ فطردوه، تو انہوں نے اس کو ہکایا، دھتکارا۔ طرد کا معنی کتے کو ہکانا، بھگانا۔ فانطقه اللہ تعالی، تو اللہ عز وجل نے اس کتے کو گویائی عطا فرمائی۔ فقال ما تريدون منی، اس نے کہا آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ انی احباء اللہ، بے شک میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں، ان سے میں بھی دوستی رکھتا ہوں۔ فناموا وانا احرسکم، پس تم سو جانا اور میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ نامو یہاں پر نم فعل امر سے جمع کا صیغہ ہے۔ فنامو، تم وہ سو گئے نہیں، ماضی نہیں ہے۔ نم پہلے امر آئے گا نا، نام یا نامو سے، نم ناما نامو جمع کا صیغہ آئے گا، تو جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ بس تم سو جاؤ اور میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ان کا گزر ایک کتے پر ہوا اور وہ ساتھ ہو لیا۔ وقیل، اور ایک قول یہ ہے مروا براع معه کلب، ان کا گزر ایک چرواہے پر ہوا جس کے ساتھ ایک کتا تھا۔ فتبعهم على دینہم، تو وہ چرواہا بھی ان کے تابع ہو گیا، ان کے دین پر، یعنی وہ بھی کیا ہے، دین میں ان کا پیروکار ہو گیا۔ کہا ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ تو جب وہ چرواہا گیا ان کے ساتھ تو اس کا کتا بھی کیا اس کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ جس کتے کا تذکرہ آیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یہ کتا ہے، یا تو وہ جو ساتھ میں ہو گیا تھا فَانْتَقَهُ اللَّهُ تعالی، جس کو اللہ نے گویا عطا فرمائی تھی، یا یہ کتا ہے جو چرواہے کے ساتھ تھا اور جب چرواہا ساتھ میں آیا تو وہ کتا بھی ساتھ میں آ گیا۔ وَدَخَلُوا الْكَهْفَ، اور وہ لوگ غار میں داخل ہو گئے۔ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَىٰ آذَانِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا پڑھ چکے ہیں۔ وَقَبْلَ أَن يَبْعَثَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَلَكَ مَدِينَتَهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ مُؤْمِنٌ، عبارت سمجھیے، قبل ان یبعثہم اللہ، یہ قبل ظرف ہے ملکہ فعل کا، ملکہ یملک بمعنی بادشاہ ہونا، مدینتہم مفعول ہے، رجل صالح مؤمن اس کا فاعل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ان کو بیدار کرنے سے پہلے ان کے شہر کا بادشاہ ایک نیک مومن مرد ہوا۔ ایک نیک بادشاہ
بنا ان کے شہر کا۔ وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ مَمْلُكَتِهِ فِي الْبَعْثِ مُعْتَرِفِينَ وَجَاحِدِينَ، اس بادشاہ کی بادشاہت میں جو لوگ تھے ان کا اختلاف ہوا تھا بعث کے سلسلے میں، جو ذکر آیا اذ يتنازعون بینہم امرہم، ٹھیک ہے۔ وقد اختلف اہل مملکتہ، اور اس مومن بادشاہ کی رعایا نے بعث کے سلسلے میں اختلاف کیا۔ کیا اختلاف کیا؟ معترفین و جاحدین، یہ اہل مملکت ہی سے حال ہے کہ کچھ اعتراف کرنے والے تھے، ماننے والے، اور کچھ منکرین تھے۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا کہ لوگ اس بعث بعد الموت کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایمانیات میں سے ہے، کیسے اس کا حل نکالا جائے، کیسے لوگوں کو حقیقت پر آمادہ کیا جائے۔ فدخل الملک بیتہ، تو ایک طرح سے وہ مایوسی کا شکار ہو گیا، پریشان ہو کر کے وہ گھر میں بیٹھ رہا۔ فدخل الملک بیتہ واغلق بابہ، تو بادشاہ اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنا دروازہ بند کر لیا۔ وَلَبِسَ مِسْحًا، اور ٹاٹ پہنا۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں نا، ٹاٹ کی بوریاں بنتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کپڑا جو عام طور سے نہیں پہنا جاتا، وہ بھی بادشاہ ہو کر، اور اس نے ٹاٹ پہنا۔ وَجَلَسَ عَلَى رَمَاد، اور راکھ کے اوپر بیٹھے۔ رماد مانے راکھ، یعنی اپنی ہیئت اس نے انتہائی عاجزانہ بنائی اور پھر دعا کی۔ وَسَأَلَ رَبَّهُ أَن يُبَيِّنَ لَهُمُ الْحَقَّ، اور اس نے رب سے دعا مانگی کہ ان کے لیے حق کو آشکار فرما دے۔ فَأَلْقَى اللَّهُ فِي نَفْسِ رَجُلٍ مِّن رُعْيَانِهِمْ فَهَدَمَ مَا سُدَّ بِهِ فَمُ الْكَهْفِ لِيَتَّخِذَهُ حَظِيرَةً لِغَنَمِهِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے چرواہوں میں سے ایک شخص کے دل میں ایک بات ڈالی، تو اس نے جس کے ذریعے غار کا منہ بند تھا اسے ڈھا دیا۔ چرواہا اس غار کے پاس اپنی بکریوں کو چراتا تھا، تو اپنی بکریوں کی حفاظت کے لیے ان کے لیے باڑا بنانے کی خاطر اسے غار نظر آیا، اور اس کے منہ پر جو چیز تھی جس سے اس کا منہ بند تھا اس نے اسے گرا دیا کہ یہ ہماری بکریوں کے لیے باڑا ہو جائے گا، اور غار میں کیا ہم اپنی بکریوں کو خوف کے وقت میں، ڈر کے وقت میں وہاں رکھ لیا کریں گے۔ فَهَدَمَ مَا سُدَّ بِهِ فَمُ الْكَهْفِ، تو اس نے جس سے غار کا منہ بند تھا اسے ڈھا دیا۔ لِيَتَّخِذَهُ حَظِيرَةً لِغَنَمِ، تاکہ وہ غار کو اپنی بکریوں کے لیے باڑا بنائے۔ تو ادھر اس نے کیا کیا؟ اس کا دروازہ توڑ دیا، منہ جس سے بند تھا اسے ڈھا دیا، غار کا منہ کھل گیا، اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بیدار فرما دیا۔ اب وہ بیدار ہوئے تو انہیں کھانے پینے کی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجا جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَةَ مَنْ بَعَثُوهُ لِابْتِيَاعِ الطَّعَامِ وَأَخْرَجَ الْوَرِقَ وَكَانَ مِنْ ضَرْبِ دِقْيَانُوسَ اتَّهَمُوهُ بِأَنَّهُ وَجَدَ كَنْزًا، اور جب وہ شخص شہر میں داخل ہوا جس کو انہوں نے کھانا خریدنے کے لیے شہر بھیجا تھا، اور اس نے ورق اور وہ چاندی نکالی جو کہ دقیانوس کے زمانے کی تھی۔ ضرب کا معنی ڈھلائی ہو گیا، وکانا من ضرب دقیانوس، اور وہ چاندی دقیانوس کے سکے میں سے تھی۔ اتہموہ بأنہ وجد کنزا، اور دقیانوس کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا تھا۔ ابھی آگے آپ پڑھیں گے کہ 309 سال وہ اس غار میں رہے، اور اس کے بعد کیا ہے ایسا ہوا، 300 سال کا زمانہ گزر گیا، کئی سلطنتیں گزر چکی ہوں گی، اور اس زمانے کا سکہ اس نے جو ہے لے جا کر کے وہاں بازار میں دکھایا، دیا اس کو، تو اس نے سمجھا کہ لگتا ہے اس کو بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اتہموہ بأنہ وجد کنزا، تو اس پر تہمت لگائی لوگوں نے کہ اس نے کوئی خزانہ پا لیا ہے۔ فذهبوا به الى الملک، تو اس کو لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔
جب وہ جا رہا تھا تو بڑی تاکید ہوئی تھی فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاملے پر اس طرح آگاہ فرما دیا۔ فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، تو اس شخص نے بادشاہ کو پورا قصہ بتایا، جو بھی پورا معاملہ تھا دقیانوس کے زمانے کا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھاگنے کا پورا قصہ بیان کیا۔ فَانْطَلَقَ الْمَلِكُ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَهُ وَأَبْصَرُوهُمْ، تو بادشاہ اور شہر والے اس کے ساتھ چلے اور آ کر کے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا۔ وَحَمِدُ اللَّهَ عَلَى الْآيَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْبَعْثِ، اور اللہ کا شکر بجا لائے اس نشانی پر جو بعث بعد الموت پر دلیل تھی۔ تو بادشاہ کی دعا اس طرح مقبول ہوئی۔ تو یہ یہاں تک کا معاملہ ہو گیا کہ وہ لوگ آئے، دیکھا، ملاقات ہوئی، اور پھر کیا ہے، لوگوں کو بعث بعد الموت کی حقانیت پر دلیل ملی تو اس پر انہوں نے شکر بھی ادا کیا اللہ عز و جل کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، کہنے ثم قالت الفتية للملك نستودعك الله ونعيذك به من شر الجن والانس۔ پھر جوانوں نے بادشاہ سے کہا، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، انہوں نے بادشاہ سے کہا ہم تمہیں اللہ کی امان میں دیتے ہیں۔ ہو گیا، جب گھر سے آدمی نکلے تو اپنے گھر والوں سے کہے نستودعکم اللہ، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کی امان میں دے رہا ہوں۔ وَنُعِيذُكَ بِهِ مِن شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں شریر جنوں اور انسوں سے۔ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، پھر وہ اپنی خوابگاہوں کی طرف پلٹ گئے۔ تو ہوا یہ ہوگا کہ باہر نکل کر کے آئے، ملاقات ہوئی، اور پھر کیا ہے، بادشاہ کو رخصت ہوا، رخصت کیا۔ یہ نستودعک اللہ کہنا یہ رخصت کرنے کے وقت بولا جاتا ہے نا، تو گویا کہ رخصت کیا، دعا دی، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اپنی جگہ لوٹ گئے، پھر وہ اپنی خوابگاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ وَتَوَفَّى اللَّهُ أَنفُسَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحیں قبض فرما لی۔ فَأَلْقَى الْمَلِكُ عَلَيْهِمْ ثِيَابَهُ، تو بادشاہ نے ان پر اپنے کپڑے ڈال دیے، اس کے پاس جو کپڑے تھے وہ ان کے کفن کے طور پر ان کے اوپر ڈال دیے۔ وَأَمَرَ فَجُعِلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ تَابُوتٌ مِّن ذَهَبٍ، اور بادشاہ نے حکم دیا تو ان میں سے ہر ایک کے لیے سونے کا ایک تابوت بنایا گیا جس میں کیا ہے، ان کے جنازے رکھے گئے۔ فَرَآهُمْ فِي الْمَنَامِ كَارِهِينَ لِلذَّهَبِ، تو بادشاہ نے خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ سونے کو ناپسند کر رہے ہیں، انہوں نے خواب میں آ کر کے بادشاہ سے سونے کی وجہ سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ فَجَعَلَهَا مِنَ السَّاجِ، تو بادشاہ نے وہ تابوت ساج لکڑی کے بنوا دیے، ساگون جسے کہتے ہیں۔ وَبَنَا عَلَى بَابِ الْكَهْفِ مَسْجِدًا، اور غار کے دروازے پر ایک مسجد بنوائی۔ تو یہ کام بادشاہ نے اور مسلمانوں نے کیا کہ وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی۔ تو یہ پورا واقعہ اور قصہ یہاں پر انہوں نے نقل کیا۔ اب آگے ان کی تعداد کے سلسلے میں کچھ نزاع اور اختلاف ہوگا، اس کی خبر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ سیقولون، سین استقبال کے لیے آتا ہے نا، تو مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہوگا۔ اخبار بالغیب کے قبیل سے گویا کی آیت کریمہ ہے کہ آپ کو غیب کی خبر دی جا رہی ہے، جو بات ہونے والی اس کو ابھی بتایا جا رہا ہے، تو یہ اخبار بالغیب نہ ہو۔ ہاں، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں